اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، معذرت کے سوال موضوع سے ہٹ کر ہے. سوال یہ ہے کہ حاجی صاحب کہ سنا ہے کہ بیٹی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے اور باپ بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے، پر یہ کیسی بیٹی ہے جو باپ کو دھوکہ دیتی ہے کسی غیر محرم سے بات کر کر، غیر محرم سے چھپ چھپ کر ملاقات کر کر، بائکوں پہ گھوم کر اپنے ہی باپ کو دھوکہ دیتی ہے. باپ تھکا ہارا کما کر گھر میں آتا ہے اور بیٹی آ کر کہتی ہے بابا آئے پاپا آئے ابو آئے وغیرہ وغیرہ، اور اسی باپ کو وہ دھوکہ دیتی ہے. اصل میں یہ والد صاحب کا بیٹیوں پر مان بہت ہوتا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ بیٹیاں اپنے ابو سے بے حد محبت کرتی ہیں، اور اصل میں بیٹے دن بھر باہر ہوتے ہیں ماں سے دور، ٹھیک ہے. تو جب گھر آتے ہیں نا تو ماں گھنٹوں کے بعد ملی ہوتی ہے، تو وہ ماں کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے. باپ گھر سے باہر ہوتا ہے بیٹیوں سے دور، جب باپ گھر آتا ہے تو بیٹیوں کی ہوتی ہے، اور بائی نیچر بھی بیٹیاں مائل ہوتی ہیں ابو کی طرف اور ابو بیٹیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ ایک نیچر ہے اس کا. اس کو میرا مشورہ ہے کہ اس سے نہ ملائیں. یہاں میں ان لڑکیوں ان بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ جنہوں نے اپنے والد کے اعتماد کو توڑا ہے. یہ والد آپ ہو نا بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، بیٹیاں باپ کی غیرت ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کا مان ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور بیٹیاں جو ہے نا یہ کانچ کی بوتل ہوتی ہیں. ان کے معاملے میں ماں باپ زیادہ حساس ہوتے ہیں. ان کے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی، ان کے بکھرنے میں دیر نہیں لگتی، ان کی رسوائی ہونے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے ماں باپ بیٹیوں کے معاملے میں زیادہ اسپیشلی والد زیادہ. اس کال کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے اعتماد کو توڑے نہیں، اور اس طرح تو والدین کی دل آزاری کا بھی گناہ ہوگا اور بے پردگی کا بھی گناہ ہوگا، اجنبی مردوں سے ملنے کا بھی گناہ ہوگا. ہر اسلامی بہن کو، ہر مدنی بیٹی کو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں رہیں، اور ایسا کوئی بھی کسی سے رشتہ قائم نہ کریں، بلکہ اگر ایسا خدا نہ خواستہ آج رشتہ کسی سے قائم ہے تو رابطہ نہ رکھیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اصل میں والدین کے تجربات بہت ہوتے ہیں بچوں، ان کو بہت تجربات ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو بھی والدین کی شاید بات اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر جب خدا نہ خواستہ کوئی دھوکہ ہو گیا، کوئی آپ کے ساتھ چیٹ ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی آپ کی الٹی سیدھی تصویریں کسی کے پاس چلی گئیں، یا آپ کے ساتھ نہ ہونے والا معاملہ ہو گیا، تو پھر آپ سوچئے کہ آپ کہاں کھڑی ہیں. تو اپنے ماں باپ کے دامن میں چھپی رہو، اور ماں باپ کے دامن میں چھپے رہنے کے ساتھ ساتھ میری تمام اسلامی بہنوں سے، مدنی بیٹیوں سے میری مدنی التجا ہے، میری بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ مہربانی کر کے اپنی زندگی میں کسی بھی اجنبی مرد سے رابطہ نہ رکھیں، ایون کہ وہ آپ کا منگیتر ہی کیوں نہ ہو. منگیتر بھی اجنبی مرد ہے، آپ کو نہ سمجھ پڑے، لیکن آپ نہیں سمجھیں گی شاید، لیکن یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے رابطے رکھتی ہیں اور بات چیت ہوتی ہے، اس میں کہنا سننا ہو جاتا ہے، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی شادی کے بعد کی زندگی پر یہ کتنا برا اثر پڑتا ہے. اور جب آپ اس طرح رابطے کر کے اور کہنا سننا، ناراضگی، بھائی ابھی تو شادی نہیں ہوئی ناراضگی شروع ہو گئی، موڈ الگ خراب ہو جائے گا تو وہ الگ، تو وہ مزاج الگ، تو وہ اس کو راضی کرو تو اس کو مناؤ، تو یہاں بلائے گا تو وہاں چلی جاؤ، کہ یہ سارے حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، گناہوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر اللہ نہ کرے ناراضگی کے ساتھ ہی اگر آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے، تو آپ بتاؤ شادی کے بعد آپ کی زندگی کیا؟ شادی کی پہلی رات کیا ہوگی کہ وہ شور تو ویسے اس کا وہ جو تھوڑی دیر پہلے جو آپ کا منگیتر تھا اس کا تو ویسے ہی موڈ خراب ہے، آپ کا ویسے ہی دماغ گھما ہوا ہے. اللہ کرے میری یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. یہ جو منگنی والیاں بچی اور بچیاں ہیں نا، یہ میری بات سمجھ رہی ہوں گی، تو ابو کی اور امی کا مان رکھو، ایسا نہیں کرو. میسج ہے کہ شوہر اگر شک کرے تو بیوی کیا کرے؟ یہ کہ یہ شک ہے نا، یہ تو بہت عجیب ہے سلمان بھائی. جی اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ ایسا شک اور ایسی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس شک کے پیچھے وہ غیرت کی باتیں کرتا ہے، اور ہر غیرت اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک. جس غیرت سے اور جن معاملات سے اپنی عورت پر تہمت لگتی ہے، کیونکہ شک میں تہمت ہے جی کہ تمہارا کسی ایسی طرح کسی سے رابطہ واسطہ ہے. جی
تو اس سے اس کی زندگی خود برباد ہو رہی ہے شوہر کی. بیوی کا کام یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ بیوی اپنی زندگی کا انداز ایسا رکھے کہ شوہر کو شک نہ پڑے. یعنی کہ بیوی فون کے ذریعے اور بغیر فون کے ذریعے کسی بھی اجنبی اور غیر مردوں سے رابطہ واسطہ نہ رکھے. ٹھیک. اچھا بعض اوقات ہے نا سلمان بھائی، بعض شوہروں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے کسی سے کوئی رابطہ واسطہ نہ رکھے. تھوڑا اس معاملے میں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، اور تو ان کی طبیعت میں اعتدال ہونا چاہیے. اس طبیعت سے شوہر ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے. مگر بیوی کو چاہیے کہ اگر شوہر کسی سے بات کرنا، ملنا جلنا، اجنبیوں کی آواز ہے، بھائی ہے، والد ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، پسند نہیں کرتا. یا بعض اوقات بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے لیے پسند نہیں کرتے کہ میرے بھائی اور میرے دیور اور جیٹ سے یہ نہ مطلب کہ بات کرے. تو وہ جو شوہر کہتا ہے وہ کر لیں آپ. مدینہ سامنے بھائی اور دیور کو بھی، اصل میں شوہر کو کہوں گا کہ آپ اپنے بھائی اور بھائیوں کو بھی سمجھا دیں کہ بھائی آپ یہ نہ کیا کریں. لیکن یہ الگ ہو گیا. آگے شک کی بات، اگر آپ کا شکی اور وہمی مزاج ہے نا تو یہ آپ کو تباہ کر دے گا، کیونکہ جو چیز نہیں ہو رہی ہے نا آپ سمجھیں کہ وہ ہو رہا ہے. درست فرما رہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنے بھائیوں سے بھی لڑیں گے، اپنی بہنوں سے لڑیں گے، کیونکہ یہ شک کی عادت جو ہے نا یہ بیوی کے ساتھ خاص نہیں ہوتی. ایسا آدمی ہے نا بہنوں کے معاملے میں بھی شک میں ہوتا ہے، ایسا آدمی ہے نا ماں کے معاملے میں بھی شک ہوتا ہے. میرا اس میں تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے سلمان بھائی، میں اپنے مدنی کے ناظرین ایسے مزاج کے آدمی سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو اپنی بہنوں پر شک کرتا ہے، اپنی بیوی پر شک کرتا ہے، اپنی ماں پر شک کرتا ہے. سلمان بھائی توجہ کیجئے گا، میں اس شخص سے پوچھ رہا ہوں، جواب نہ دے مجھے، میرے جواب پہنچے گا بھی نہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں. کیا ماضی میں آپ کا غیر عورتوں کے ساتھ کوئی رابطہ واسطہ رہا ہے؟ کیونکہ عموماً اپنے ماضی میں جنہوں نے غیر عورتوں کے ساتھ رابطہ واسطہ رکھا ہوتا ہے نا ان کا ذہن جو ہے نا شک اور وہم میں زیادہ چلا جاتا ہے. کیوں کہ وہ انہوں نے اپنے وقت میں دیکھا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی تو عورتیں تھیں، یہ بھی تو لڑکیاں تھیں جو مجھ سے ملتی جلتی تھیں. ان میں کسی کی بیوی سے آپ کا ناجائز تعلق ہوتا ہے، کسی کی بہن سے ناجائز تعلق ہوتا ہے، کسی کی اور سے آپ کا ناجائز تعلق ہوتا ہے. اور خدا نہ خواستہ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یار اگر دوسروں کی عورتیں یہ کر سکتی تو میرے گھر کی عورتیں بھی تو کرتی ہوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اگر اللہ نہ کرے، میں ایسے ہی اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے یہ آپ کے ماضی کی بری حرکتیں تھیں جن کی شاید آپ کو سزا مل رہی ہے، اور آپ زندگی بھر شک اور وہم کی آگ میں جلو گے کہ آپ دوسروں کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اب آپ کو مطلب اپنی ماں پر، اپنی بہن پر، اپنی بیوی پر بھی شک ہونے لگے گا کہ یہ بھی لگتا ہے خدا نہ خواستہ یہ کہاں چلی گئی. بعض لوگ تو بہن لیٹ آئے گی کہاں چلی گئی تھی، ارے بھائی امی کے اوپر شک کریں گے، بیوی پر شک کریں گے اور اپنی زندگی برباد کریں گے. اتنی یہ وہمی طبیعت اور شکی مزاج ہوتے ہیں، ان کا گھر بالکل آگ بن گیا ہوتا ہے. بیوی تھوڑی دیر کے لیے اگر فون نہ اٹھائے نا تو شک کرتے ہیں، ارے اللہ کے بندے باتھ روم میں تھی، نماز پڑھ رہی تھی، یا اس کو آواز نہیں آئی تھی، کہاں تھی، کس سے بات کر رہی تھی، فون انگیج کیوں آ رہا تھا. ہاں جہاں پر عورت اس طرح کی زندگی گزارتی ہے، جہاں غیر مردوں سے ملنا، اجنبی مردوں سے ملنا، آنا جانا اور اس طرح کی زندگی گزارتی ہے، شوہر اگر اس طرف کسی وہ ڈاؤٹ وغیرہ کی طرف چلا جاتا ہے تو اب شوہر پر ایک کلام نہیں کیا جائے گا، عورت کو سمجھایا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں ہے. میری اس موضوع پر باقاعدہ مفتی فضیل صاحب سے ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی. صحیح. کیونکہ میں نے جب حدیث پڑھی تھی نا غیرت والی احیاء العلوم میں کہ بعض یعنی یہ خلاصہ ہے کہ کچھ غیرت ایسی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور پھر بزرگوں کے اقوال بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں کہ جس پر عورت پر تہمت لگے، عورت پر بہتان لگے، ایسی غیرت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. تو اپنی طبیعتوں کو بدلو، اپنی بیوی پر بھروسہ کرو. اگر محبت کرتے ہو تو بھروسہ کہاں ہے؟ ماشاءاللہ. اگر محبت کرتے ہو تو اعتماد کہاں ہے؟ آپ اعتماد اور بھروسہ کریں اپنی ماں پر، اپنی بہن پر، اپنی بیوی پر، اور شک و شبہات میں پڑھ کر اپنے وہ زندگی برباد نہ کریں. گھر پہ جلدی بھاگ کر آ جائیں گے، گھر کو چپ کر آ جائیں گے، دروازہ آہستہ سے کھولیں گے کہ کیا کر رہی ہوگی. ارے مطلب کہ کیسے جیتے ہیں آپ شک اور شبہ اور وہم کے ساتھ؟ مر جائیں گے، سوچ سوچ کے مر جائیں گے، ڈپریشن ہو جائے گا، ٹینشن ہو جائے گا. دوسری طرف سے بھی تو ہوتا ہے نا، بیوی بھی تو شوہر پر شک کرتی ہے، تو کہاں جا رہا ہے، لیٹ آ رہا ہے، ہم سے تو میرے ساتھ منہ بنا کے بات کر رہا ہے، باقیوں سے بڑے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے. اصل میں آپ نے شوہر کی بات کی تھی نا، اس میں شوہر کے اوپر اگر یہی مزاج خدا نہ خواستہ بیوی کا ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے
جی 2 ہاتھوں سے، ایک نہیں 2 ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑا چلا رہی ہے. اللہ محفوظ. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں بیویاں جو اپنے شوہر کے موبائل چپ کر چیک کرتی ہیں، اس کے میسیجز پڑھتی ہیں، اس کے واٹس اپ پڑھتی ہیں. نہ تو کیا ہے کہ بھئی، کس جب کا اس نہ میں نہ کوئی خرابی نہیں ہے تو اس کے واٹس اپ میں اگر میں دیکھ رہی ہوں پڑھ رہی ہوں تو کیا حرج نہیں، کیا؟ ہر ایک کی ایک حد ہے، بیوی کی بھی ایک حد ہے، شوہر کی بھی. شوہر بھی اس طرح جا کر اپنی دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں خود غلط فہمی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. مس کال تھی، غلطی سے کسی کی کال، غلطی سے کسی کا میسج آ گیا تھا اور وہ پڑھ لیا، بولو یہ کیا یا اللہ. یعنی حال ہی میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ یہ سمجھنے کا موضوع چلا ہے تو میں ایک حکایت کر دیتا ہوں کہ ایک عورت کے موبائل پر کسی اجنبی مرد کا فون آ گیا، وہ اس کا رونگ نمبر لگ گیا، لڑکے کا نا رونگ نمبر لگ گیا، فون آ گیا. تو عورت نے بات کی، کہا کون تو یوں ایک آدھ منٹ بات ہوئی ہوگی، اس نے کہا نہیں آپ کا رونگ نمبر ہے بھائی، آپ فون بند کر دیں. اب آپ کو پتہ بعض لڑکوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ یہ لڑکیوں سے اگر خدا نہ خواستہ ان کا رونگ نمبر لگ جائے نا تو یہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. اب وہ لڑکا تھا اس طرح کا شرارتی، بے شرم تھا. اب اس نے دوبارہ اس لڑکی کو فون کیا، اس لڑکی نے کہا میں شادی شدہ ہوں، آپ کیوں میرے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں. وہ سمجھا رہی تھی، لائن کاٹ دی. اب وہ فون پہ فون کیے چلے جا رہا ہے، وہ فون اٹینڈ نہ کرے. اب اس نے میسج پر میسج کرنے شروع کر دیے، جناب میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، نہ جی نہیں سکتا، تمہاری آواز سے محبت ہو گئی، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا یہ. پھر الٹے سیدھے اس نے میسج کرنا شروع کر دیا. وہ ریپلائی کرتی نہیں تھی. ایک دن وہ کہیں کام میں مصروف تھی تو اس کا موبائل جو تھا اس کی ساس کے پاس تھا. اب اس کی ساس کا موبائل تھا، اس میں ٹو بجی اور اس لڑکے کا میسج آ گیا اور اس میسج میں اس نے وہ الٹی سیدھی بے حیا کی عشق و محبت کی باتیں کی ہوئی تھیں. اب اس کی ساس کا دماغ گھوم گیا کہ یہ کیسی بے شرم میری بہو ہے کہ غیر مردوں سے رابطہ کرتی ہے. اب اس سے اپنی بہو سے بات نہیں کی کہ بیٹی کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بہو کلیئر کر دیتی. اب وہ بعض مائیں ہوتی ہیں جو دبا کر بیٹھ جاتی ہیں. رات کو جب اس کا بیٹا گھر پر آیا تو کہا ادھر بیٹھ، دیکھ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اور اس نے یہ میسج بتایا کہ دیکھ تیری بیوی تیرے پیچھے کیسے مطلب کہ غیر مردوں سے رابطے کرتی ہے، گل چھڑے اڑا رہی ہے. اللہ کی پناہ. اب شور ہوتا ہے، بعض شور ہوتے میں نے کہا کچے کان کے ہوتے ہیں. تو اس نے آؤ دیکھا نا تاؤ، اس نے جا کر بیوی کو دے ماری تھپڑیں اور مار پیٹ شروع کر دی کہ بے شرم بے غیرت. وہ میری بات تو سنو، وہ عورت کہہ رہی میری بات تو سنو. اس کی کون سنے؟ وہاں اس کی نندیں اس کے اوپر چڑھائی کرنے لگی تو ساس چڑھائی کرنے لگی. وہاں اس کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی ہماری بہن کو بہت مارا ہے ہمارے وہ بہنوئی نے. تو وہ ماں اور بھائی آ گئے اپنی بہن کو بچانے کے لیے، بیٹی کو بچانے کے لیے. تو شوہر نے کہا کہ کس کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں کیا پتا تمہاری بہن کا کردار کیا ہے؟ یہ دیکھو میسیجز. اور اس سے موبائل دیکھو، میسیجز دکھائے. بھائی نے میسیج دیکھے تو وہ مطلب کہ وہ بے غیرت کی جھوٹی غیرت جوش کھاتی ہے. اور اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بہن کو دے تھپڑے لاتے ماری، پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا. بہن کہہ رہی ہے میری بھائی میری بات تو سنو، میری کو سنتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی کو اور غصہ آیا، اس نے جناب چاقو لیا اور بہن کو قتل کر دیا، خون کر دیا اس نے بہن کا. سب ہکے بکے رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ پولیس آئی، پولیس پکڑ کے لے گئی بھائی کو بہن کے قتل کے جرم میں. بہن تو مر گئی. اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی. پولیس نے جب انویسٹیگیشن کیا اور موبائل فون کی ساری وہ معلومات دی کہ کس کا فون ہے، کون ہے، کیا، جب اس سے رابطہ ہوا تو پتا چلا تو اس نے کہا بھائی وہ تو ایک اچھی عورت تھی، نیک عورت تھی، میری شرارتوں کی وجہ سے بیچاری یہ ہو گئی. وہ تو مجھے منع کرتی تھی، میں میسج پہ میسج کیے چلے جا رہا تھا. پھر پتا چلا کہ یہ لڑکے کی شرارت کی وجہ سے اور غلط فہمی کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، وہم کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے ایک عورت کا قتل ہو گیا. جب اس کے بھائی کو پتا چلا کہ اس نے اپنی بے قصور مظلوم بہن کا قتل کر دیا، بھائی پر کیا بیتی ہوگی. جب شوہر کو پتا چلا کہ میں نے اپنی نیک بیوی کو ضائع کر دیا، اس پر کیا بیتی ہوگی، پورا گھر کیسا برباد ہو گیا. اس میں خاص میں ان لڑکوں کو سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ جن کی حرکتوں کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، جن کی حرکتوں کی وجہ سے بھائی بہن کو مار دیتے ہیں، جن کی حرکتوں کی وجہ سے باپ بیٹی کا قتل کر دیتا ہے، جن کی حرکتوں کی وجہ سے شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، صرف تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، کہ تمہاری بے شرمی اور کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کرو
اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنے گھروں میں بدگمانی، شک اور وہم کے ساتھ جیتے ہیں. کیوں اپنے گھر تباہ کر رہے ہو؟ بیچاری کہ کہاں کہیں کی بھی نہیں رہی نا. اللہ کرے کہ یہ واقعہ ہزاروں گھروں کی اصلاح کا سبب بن جائے، ذریعہ بن جائے. مہربانی کر ایک دوسرے سے معافیا مانگیں یار، محبت کرنا سیکھو. جہاں محبت ہے وہاں بد اعتمادی کیا کام کیا؟ جہاں پیار ہے وہ بد اعتمادی کا کام کیا. تم نے اپنی زندگی کے 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال کیا خاک چھانی تھی جو اپنی بیوی پر شک کر رہے ہو؟ بعض ایسے شوہر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کو کان میں کہہ دینا کہ تمہاری بیوی، وہ مانیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بیوی کا کردار دیکھا ہوتا ہے. بعض بیویاں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کا کردار دیکھا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عرب دنیا کے بعض جگہوں پر، اسپیشلی عرب شریف میں اس وقت قانون ہے، آپ نے کہا قانون ہے کہ اگر کسی شوہر نے اس کی بیوی کے موبائل کو اسی طرح انویسٹیگیٹ کیا نا تو وہ قاضی کے پاس مقدمہ بھی کرے گی، طلاق بھی ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا، اس کو خلا لے لے گی. اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ مطلب کہ شک کی وجہ سے موبائل پر جھانکنا، شک کی وجہ سے دیکھنا، آپ آئے کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں. ہاں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، آفیسز کے ذریعے غیر عورتوں سے کیوں رابطہ واسطہ رکھتا ہے؟ نہ رکھے رابطہ واسطہ. کیوں ایسا اپنا فیس گھر میں دینا چاہتا ہے کہ گھر میں ایسا لگے کہ دیکھیں عورت ہو یا مرد ہو، یہ محبت میں شرکت برداشت کیسے کریں گے؟ عورت بھی چاہے گی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، کسی غیر عورت کی طرف کیوں جائے؟ اسی طرح مرد بھی چاہے گا کہ بیوی اسی کے ساتھ وابستہ رہے اور اسی کا خیال رکھے، محبت کرے، اسی کو اعتماد ہے، وہ کسی غیر مرد کی طرف کیوں جائے؟ یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے تاکہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے. ٹھیک ہے. میسیجز جو کل ہمیں موصول ہوئے